السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ایڈوانسڈ کمپیوٹر نیٹورک کے کورس میں آج ہم اپنے اگلے لیکچر کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے ہم نے کوالٹی آف سروس سے ریلیٹڈ جو چیپٹر تھا، چیپٹر نمبر 6 ہماری ٹیکسٹ بک کا، اس کو ہم نے مکمل کیا تھا پچھلی دفعہ۔ اس کے اندر ہم نے کچھ انٹرسٹنگ پروٹوکال، اسٹینڈرڈز، آرکیٹیکچرز بھی مکمل کیے تھے، جس میں انٹیگریٹڈ سروسز اور ڈیفرینشیٹڈ سروسز خاص طور پہ قابل ذکر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اپنے 7th چیپٹر کو کمپلیٹ کریں گے۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو بالکل شروع میں اوور ویو لیکچر کے اندر بتایا تھا کہ ریپریزنٹیشن یا پریزنٹیشن فارمیٹنگ کا جو ہمارا چیپٹر نمبر 7 ہے، اٹ از بیسڈ آن ہاؤ وی ول بی پیکیجنگ دی ڈیٹا، ہاؤ وی ول بی فارمیٹنگ دی ڈیٹا ان آرڈر ٹو پریزنٹ اپروپریٹلی ایٹ دی ریسیور اینڈ۔ سینڈر نے جس طرح سے ڈیٹا بھیجا ہے، اسی طرح سے یہ ڈیٹا ریسیور اینڈ کے اوپر کریکٹلی اپروپریٹلی ریپریزنٹ ہونا چاہیے، اور یہی ٹاپک ہے ہمارے آج کے لیکچر کا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کریں، جسٹ کچھ بہت بریفلی کچھ جملوں کے اندر ہم اپنے پچھلے لیکچر کو پریویو کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا، ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر کوالٹی آف سروس کی اپلیکیشنز، ان کی ریکوائرمنٹس اور اس سے ریلیٹڈ کچھ آرکیٹیکچرز کے متعلق ڈسکشن کی تھی۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اپلیکیشنز کے ٹائمنگ کنسٹرینٹس ہوتے ہیں۔ کچھ اپلیکیشنز جو ہیں وہ اڈیپٹ کر لیتی ہیں نیٹ ورک کی کنڈیشن کے مطابق، اور کچھ اپلیکیشنز جو ہیں دے آر ناٹ ٹالرنٹ ٹو لاس اور ڈیلے اور اینی ادر نیٹ ورک کنڈیشن دیٹ ڈیٹیریوریٹس۔ اسی کی بیسس کے اوپر ہم نے یہ ڈیفائن کیا تھا کہ وی ول بی ہیونگ ڈفرینٹ کلاسز آف سروس۔ ایک اپلیکیشن ہے جس کو بہت اسٹرینجنٹ ریکوائرمنٹ ہے ڈیلے کی، اس کے کنسٹرینٹس بہت اسٹرکٹ ہیں۔ یو ول بی پرووائڈنگ دی اپروپریٹ سروس فار دیٹ اپلیکیشن۔ ایک دوسری اپلیکیشن ہے جو چاہتی ہے کہ اس کو زیادہ بہتر ٹریٹ کیا جائے ایز کمپیئر ٹو ادر ٹریفک، لیکن اگر نیٹ ورک کی کنڈیشن کچھ ڈیٹیریٹ ہوتی ہے، اٹ کین اڈیپٹ، دیئر فور اٹ ول بی پرائیورٹائزڈ، اٹ ول بی گیون گڈ سروس بٹ may not be very strict اور guaranteed service۔ لائک وائز ایک تھرڈ ہم کلاس بنا سکتے ہیں، دیٹ از دی بیسٹ ایفرٹ سروس۔ اسی نوشن کی بیس کے اوپر کہ آپ کچھ اپلیکیشنز کو ایک طرح کی سروس دیں، کسی دوسری طرح کی اپلیکیشنز کو کسی دوسری طرح کی سروس دیں، ہم نے 2 آرکیٹیکچرز ڈسکس کیے تھے۔ پہلا تھا اس میں انٹیگریٹڈ سروسز کا، اور اس میں بھی ہم نے اسپیسیفکلی جو پروٹوکال ڈسکس کی تھی دیٹ از RSVP، ریسورس ریزرویشن پروٹوکال۔ ہم نے ریسورس ریزرویشن پروٹوکال کے اندر یہ دیکھا تھا دیٹ وی ول بی سگنلنگ فرام دی سورس ٹو دی ڈیسٹینیشن، اور اس سگنلنگ کے تھرو ہر نوڈ کے اوپر، ہر راؤٹر کے اوپر along دی پاتھ ریسورسز ریزرو کیے جاتے ہیں۔ کتنے ریسورسز، کس طریقے سے، یہ اپلیکیشن نے بتانا ہے۔ آپ کے پاس RSVP کے اندر پاتھ کا میسج ہے جو کہ سینڈر کی طرف سے اوریجنیٹ ہوتا ہے، جو کہ بتاتا ہے کہ اس ٹریفک کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، اس کی کریکٹرائزیشن کیسی ہے۔ لائک وائز جو آپ کی ڈیسٹینیشن ہے، جو ریسیور ہے، اس کی طرف سے ریزرویشن کا میسج جنریٹ ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ اس سینڈر کی طرف سے آنے والی ٹریفک میں سے کتنی کوالٹی، کس طرح کی کوالٹی، کس پروپورشن سے، کس کلاس آف سروس کے مطابق مجھے سروس چاہیے۔ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ اٹ از ویری انٹرسٹنگ ٹو نوٹ کہ RSVP پروٹوکال ہے، اٹ از ناٹ سورس اورینٹڈ، اٹ از ڈیسٹینیشن اور ریسیور اورینٹڈ۔ ریسیور اسپیسیفائز کہ اس کو کس طرح کی کوالٹی آف سروس چاہیے۔ RSVP کے اندر ہم نے یہ چیز بھی دیکھی تھی کہ اٹ از بیسڈ آن دی گارنٹیز اور اسپیسیفکیشن اور ریکوائرمنٹس آف ایپلیکیشن بیسڈ آن پر فلو۔ اس کی وجہ سے اس میں اسکیلیبلٹی کے ایشوز تھے، بیکاز وی ول بی مینٹیننگ اسٹیٹس فار ایچ اینڈ ایوری فلو، دین آن اے اسپیسیفک راؤٹر دیر میں بی سو مینی نمبر آف فلوز۔ آپ کے لیے اسکیلیبلٹی کا ایشوز امپورٹنٹ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک راؤٹر کے اوپر ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آف فلوز جو ہیں وہ پاسبل ہیں، اس لیے ان سارے فلوز کے اگینسٹ علیحدہ علیحدہ اسٹیٹ مینٹین کرنا اٹ میں بی ویری ڈیفیکلٹ۔ اس کے مقابلے میں جو ہم نے ایک اور سولوشن ڈسکس کیا تھا دیٹ واز ڈیفرینشیٹڈ سروسز۔ ڈیفرینشیٹڈ سروسز کے اندر ہم ہر انڈیویجول فلو کے اگینسٹ اسٹیٹ مینٹین نہیں کرتے، بلکہ ایک اسٹینڈرڈائزڈ فارم کے اندر ہم نے کچھ کلاسز بنا لی ہیں، کچھ کیٹیگریز بنا لی ہیں۔
ہم انڈیویجول ایپلیکیشن کے فلوز کو ان میں سے کسی ایک پری ڈیفائنڈ کیٹیگری کے اوپر میپ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ سب سے بیسٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی انٹرمیڈیٹ سروس ہو, اٹ مے بی اے لوور لیول سروس, لیکن ہمارے پاس کلاسز فکسڈ ہیں. ہم ہر ایپلیکیشن کو انہی فکسڈ نمبر آف کلاسز میں سے کسی ایک کے اوپر میپ کریں گے. آپ کے پاس آئی پی ہیڈر کے اندر جو ٹاس بائٹ تھی اس میں سے 6 بٹس جو ہیں وہ ہم نے اس کلاس آف سروس کے لیے یوز کرنی, جس کو ہم ڈفرینشیٹڈ سروسز کے اندر یوز کرتے ہیں. 6 بٹس کے اندر وی کین ریپرزینٹ 64 ٹائپس آف کلاسز. اس میں سے بہت ساری اسٹینڈرڈائز ہو چکی ہیں اور باقی جو ہیں وہ ریزرو ہیں فار فیوچر یوز. اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس ایکسپیڈائٹڈ فارورڈنگ بھی ہے اور ایشورڈ فارورڈنگ ہے. لائک وائز انٹیگریٹڈ سروسز کے اندر ہم نے کہا تھا کہ گارنٹیڈ سروس ہے اور اس کے بعد کنٹرول لوڈ سروس ہے. گارنٹیڈ سروسز کے اندر آپ کی ایپلیکیشن کو بالکل گارنٹیڈ سروس ملے گی, اور کنٹرول لوڈ سروس کے اندر انٹیگریٹڈ سروسز کے ماڈل میں ایپلیکیشن کو ایسے لگے گا جیسے نیٹورک از لائٹلی لوڈڈ, although there will be many other sources or application flows that are sharing the network resources. اسی طرح سے آپ کے پاس ایکسپیڈائٹڈ فارورڈنگ کے اندر آپ کے پاس گارنٹیڈ کائنڈ آف سروس ہے, اور آپ کے پاس ایشورڈ فارورڈنگ کے اندر کچھ پرائیورٹائزڈ پریفرڈ سروس ہے. اینڈ تھرڈ ون از دی بیسٹ ایفرٹ سروس, جو کہ آپ ڈفرینشیٹڈ سروسز کے اندر بھی یوز کر سکتے. اپنے پچھلے لیکچر کے اینڈ کے اوپر ہم نے RSVP اور ATM کو بھی تھوڑا سا کمپیئر کیا تھا اور دیکھا تھا کہ ATM کے اندر بھی مختلف کلاسز آف سروس ہیں, جس میں CBR ہے, ABR, VBR اور اس طرح سے ادر سروسز ڈیفائن کی گئی ہیں. تو یہ تھا ہمارا کوالٹی آف سروس کا ٹاپک, جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ کنکلوڈ کیا. آج ہم پریزنٹیشن فارمیٹنگ کے متعلق بات کریں گے. آپ دیکھیے کہ یہ ایک نیچرل ٹرانزیشن ہے فرام کوالٹی آف سروس ٹو پریزنٹیشن فارمیٹنگ. کیوں؟ کیونکہ ابھی ہم بات کر کے آئے ہیں کوالٹی آف سروس کی, جس میں ہم نے دیکھا کہ نیٹ ورک کے کنسٹرینٹس ہیں. اگر آپ نیٹ ورک کے اوپر بہت زیادہ ڈیٹا بھیجنا چاہتے ہیں, مے بی نیٹ ورک از ناٹ کیپیبل آف ہینڈلنگ دیٹ مچ آف ڈیٹا. ناؤ وٹ یو کین ڈو, ون پاسبلٹی از ٹو ڈیکریز دی کوالٹی آف دی ڈیٹا. یعنی آپ اس طرح سے اڈیپٹ کریں نیٹ ورک کی کنڈیشن کے مطابق کہ آپ نیٹ ورک کے اوپر لو کوالٹی امیج, لو کوالٹی وائس یا کچھ ڈیٹا کو بھیج رہے ہیں. ایک اور جو زیادہ بہتر طریقہ ہے وہ یہ کہ اپنے ڈیٹا کو اس طرح سے کمپریس کریں کہ اوور آل بینڈ وڈتھ کی ریکوائرمنٹ کم ہو جائیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ نے ویڈیو کانفرنسنگ کرنی ہے یا ویڈیو ٹرانسمٹ کرنی ہے, مے بی یو ریکوائر 10 میگا بٹ پر سیکنڈ آف دی بینڈ وڈتھ, بٹ جسٹ امیجن will you be having 10 megabit per second of bandwidth in the internet? It's very rare. Even 1 megabit per second کی bandwidth end to end آپ کو ملنا بہت ریئر ہے. اب ہم کیا کریں؟ Can we transmit video over the internet? Yes, we would like to. اب اس کا سولوشن کیا نکالا جا سکتا ہے؟ اس کا سولوشن یہ ہے کہ we will compress the data. We will decrease the bandwidth requirements so that our application is able to run on the internet. یہ جو امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے یہ ہم نے آج کے لیکچر میں اسٹڈی کرنا ہے, ڈیٹا کمپریشن کا بھی. لیکن اس سے پہلے ہم پریزنٹیشن فارمیٹنگ کی بیسک کانسیپٹ کو دیکھیں گے. اپارٹ فرام امیج اینڈ ویڈیو, ہم نارمل جو بیس ڈیٹا ٹائپس ہیں, فار ایگزامپل انٹیجر, فلوٹ ویریبل, اسٹرکچرز, پوائنٹرز, ان چیزوں کو اسٹڈی کریں گے کہ نیٹ ورک کے اوپر اگر آپ نے ان ڈیٹا ٹائپس کو بھیجنا ہے تو کس طرح سے بھیجیں گے. آپ کا ریسیور اینڈ کیا اس کو کریکٹلی جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر سکے گا. انٹیجر کی ٹائپس ہیں, فلوٹنگ پوائنٹس ہیں, اسٹرکچرز ہیں, پیکنگ ہے, ان پیکنگ ہے, یہ ساری چیزیں آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے. ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ڈیٹا کی بیسک ٹائپس جو ہیں وہ بھیجنی ہے نیٹ ورک کے اوپر تو ان میں کیا ایشوز انوالو ہیں. آپ کے پاس مختلف قسم کی ڈیٹا ٹائپس ہیں, آپ کے پاس مختلف قسم کے آرگیومنٹس ہیں. وہ ساری چیزیں آپ نے جب نیٹ ورک کے اوپر بھیجنی ہے تو ایک طرح سے آپ نے ان سب چیزوں کو پیک کر کے ایک میسج کے اندر کنٹین کرنا ہے. وہ میسج ایک یونٹ پیس کے اندر, ایک کنٹینٹ فارم کے اندر ٹریول کرے گا نیٹ ورک کے اوپر, اور ریسیور اینڈ کے اوپر جا کر اپلیکیشن کو ملے گا. اس اپلیکیشن نے اس میسج میں سے وہی آرگیومنٹس, وہی ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرنا ہے, اور وہاں پہ جو بھی اس کی پروسیسنگ ہے وہ اس نے کرنی. اب ہم کیا پروسیجر اپنائیں کہ اپلیکیشن کی طرف سے بھیجا ہوا ڈیٹا
ایک کنکریٹ میسج ایک کمپلیٹ سنگل بلاک کی فارم میں نیٹورک کے اوپر ٹریول کر سکے. اس پروسیجر کو ہم کہتے ہیں مارشلنگ. اور لائک وائز ریسیور اینڈ کے اوپر اپلیکیشن ان مارشلنگ کے تھرو میسج میں سے وہ ڈیٹا کو ایکسٹریکٹ کرتی ہے اور وہاں پر جو ریسیور اپلیکیشن ہوتی ہے وہ اس ڈیٹا کے اوپر پروسیسنگ کرتی ہے. آور ٹارگیٹ از کہ جب آپ مارشلنگ کریں تو ڈیٹا اس طرح سے نیٹورک کے اوپر بھیجیں میسج کی فارم میں کہ ریسیور اپلیکیشن کریکٹلی اس کو ایکسٹریکٹ کر سکے. یعنی ایسی سچویشن نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے ایک انٹیجر جو ہے وہ 4 بائٹس میں بھیجا ہے اور آپ کا ریسیور جو ہے اس کو 2 بائٹس میں سے ریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا وائس ورسا. اور اسی طرح کی اور بہت سی کنفیوژنس ہو سکتی ہیں جس کو اب ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں. سو دس از مارشلنگ اینڈ ان مارشلنگ آف آرگیومنٹس اور ڈیٹا ٹائپس جو کہ آپ نے ایک میسج کی فارم میں نیٹورک کے اوپر بھیجنی. اسی چیز کو دیکھنے کے لیے ہم ایک ڈائیگرام کو ریفر کرتے ہیں. اگر آپ اسکرین کے اوپر یہ جو ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ سینڈنگ سائڈ کے اوپر جو اپلیکیشن ہے وہ اپنا ڈیٹا پریزنٹیشن جو آپ کا ماڈیول ہے اس میں بھیج رہے. یہاں پر اصل میں مارشلنگ ہو رہی ہے جو کہ انکوڈنگ ٹیکنیک ہے. اس انکوڈنگ ٹیکنیک کے تھرو آپ نے ایک میسج کمپوز کیا اور جس طرح آپ کو اپلیکیشن کا ڈیٹا ملتا جا رہا ہے آپ انکوڈنگ کر کے اس کو میسج کی فارم میں نیٹورک کے اوپر بھیج رہے ہیں. یہ سارے میسیجز نیٹورک کے اوپر ٹریول کر رہے ہیں. ریسیور یا ڈیسٹینیشن اینڈ کے اوپر آپ کے پاس یہ جو پریزنٹیشن کا ماڈیول ہے وہاں پر ڈیکوڈنگ ماڈیول کو یہ والے میسیجز سارے مل رہے ہیں. وہ ڈیکوڈنگ کرنے کے بعد جس کو ہم نے ابھی کہا ہم اس کو ان مارشلنگ کا پروسیجر بھی کہیں گے, وہ سارا ڈیٹا ریسیونگ اپلیکیشن کو واپس دے رہا ہے. یہ تھا پروسیجر مارشلنگ اور ان مارشلنگ کا جس کے اندر ہم نے انکوڈنگ اور ڈیکوڈنگ دیکھی. ابھی ہم اپنی آج کی ڈسکشن میں کن ڈیٹا ٹائپس کے اوپر کنسنٹریٹ کریں گے اس پروسیجرز میں. اس میں انٹیجرز شامل ہیں, فلوٹس, اسٹرنگز, اریز اور دوسرے ڈیٹا سٹرکچرز ہیں. ہم جن ڈیٹا ٹائپس کو اپنی اس ڈسکشن کے اندر پریزنٹیشن فارمیٹنگ میں ڈسکس نہیں کریں گے وہ ہیں امیجز, ویڈیوز اور اس طرح کے ملٹی میڈیا ڈاکیومنٹس. ان 3 ٹائپس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے ڈیٹا کمپریشن کے اندر. وہیں پر اس کی انکوڈنگ کے سٹینڈرڈز بھی ساتھ ہی ڈسکس ہو جائیں گے. اس لیے ہم اپنی ابھی کی ڈسکشن کو جس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان ٹائپس کو کریکٹلی کس طرح سے انکوڈ کر کے ایک میسج کے اندر کمپیکٹ کر کے بھیجا جائے, وہ ہوں گے سمپل انٹیجرز, فلوٹس, اسٹرنگز, اریز وغیرہ. ہمارے پاس مختلف قسم کے ڈیٹا ٹائپس پاسبل ہیں جو کہ ہم نے ابھی ڈسکس کی. اس میں ڈیفیکلٹی کیا آ سکتی ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس فلوٹنگ پوائنٹ جو ایک ویریبل ہے آپ نے بھیجنا ہے, اب آپ کے پاس یا تو ایک اسٹینڈرڈائز طریقہ پاسبل ہے, فار ایگزامپل IEEE 7554, یا آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس فلوٹنگ پوائنٹ کو اس طرح سے ریپرزینٹ کریں جو کہ کوئی نان اسٹینڈرڈ ٹائپ ہو. ہاؤ دی ریسیور ول نو کہ آپ نے کون سا اسٹینڈرڈ یوز کیا ہے, کون سا طریقہ یوز کیا ہے اس فلوٹنگ پوائنٹ ویریبل کو سینڈر سائڈ سے ریسیور سائڈ تک بھیجنے کے لیے. This is the problem. This is the issue that there are so many possibilities to represent a single floating point decimal number. Likewise, آپ انٹیجرز میں بھی دیکھ چکے ہیں, ہم نے اپنے بالکل پہلے چیپٹر کے اندر یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ سمپل انٹیجر کی ریپرزنٹیشن میں بھی 2 پاسبلٹیز ہیں. آپ اس کو لٹل انڈین فارم میں بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں اور بگ انڈین فارم میں بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. یہ دونوں ٹائپ اگر آپ ریکال کریں اپنے بالکل پہلے چیپٹر سے, تو اس میں بگ انڈین کے اندر آپ یہ کرتے ہیں کہ جو موسٹ سگنیفیکنٹ بائٹ آف ڈیٹا ہے وہ آپ لوئسٹ میموری لوکیشن پر سٹور کرتے ہیں. لٹل انڈین کے اندر آپ کے پاس جو لیسٹ سگنیفیکنٹ بائٹ آف ڈیٹا ہے وہ آپ لوئسٹ میموری ایڈریس کے اندر سٹور کرتے ہیں. اسی چیز کو ہم ایک ڈائیگرام کی فارم میں بھی دیکھتے ہیں. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو ایک ڈیسیمل نمبر کی ریپرزنٹیشن نظر آ رہی ہے. یہ جو ڈیسیمل نمبر ہے دیٹ از 34,677,374. This number will be represented in big endian form and also in the little endian form. آپ بگ انڈین میں دیکھ رہے ہیں جو آپ کی موسٹ سگنیفیکنٹ بائٹ ہے وہ لوئسٹ میموری ایڈریس کے اوپر ہم نے اسٹور کی ہے. آپ نیچے دیکھیں لٹل انڈین میں جو لیسٹ سگنیفیکنٹ بائٹ ہے وہ اصل میں لوئسٹ ایڈریس کے اوپر اسٹور کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے پاس ڈیفیکلٹیز ہیں دیٹ نیڈ ٹو بی کیٹر فار, وہ ہیں کمپائلر لے آؤٹ آف اسٹرکچرز. اگر آپ کے پاس ڈیٹا ٹائپس ایک ہی طرح سے ریپرزینٹ ہو رہی ہوں پھر بھی آپ کے کمپائلر ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. کمپائلر ٹو کمپائلر یہ چیز ویری کرتی ہے کہ وہ مختلف قسم کی ڈیٹا ٹائپس کو کس طرح سے کمپیکٹ کرے گا اور پیک کر کے اسٹور کرے گا.
ہو سکتا ہے کہ آپ کے بہت سارے کمپائلر جو ہیں وہ درمیان میں اسپیس چھوڑیں اور ہر ویریبل کو 32 بٹ کی باؤنڈری کے اوپر الائن کریں. ہو سکتا ہے کہ کچھ کمپائلر ایسا نہ کریں. دین ہاؤ یو ول ڈو کہ آپ کے پاس ایک ہی طرح کے لٹل انڈین یا بگ انڈین یا IEEE 754 اسٹینڈرڈ کے اوپر فلوٹس جو ہیں وہ موجود ہیں, لیکن ایک کمپائلر ان کو ڈفرینٹ ٹریٹ کر رہا ہے اور دوسرا کمپائلر ان کو ڈفرینٹ طریقے سے پیک کر رہا ہے. یہ پیکڈ ویریبلز جب آپ نیٹ ورک کے اوپر بھیجیں گے اور ایک سائٹ کے اوپر کمپائلر ڈفرینٹ ہوگا, دین ود دی سیم ڈیٹا ٹائپس یو ول بی ہیونگ پرابلم. تو یہ پیکنگ بھی پرابلم ہے آپ کے لیے کیونکہ کمپائلرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کس طرح سے کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس پریزنٹیشن فارمیٹنگ کی ٹیکسانومی کیا ہے. We will not be exhaustively discussing the taxonomy. We will be just hinting کہ کس طرح سے ہم ان کو کیٹیگرائز کر سکتے ہیں. پریزنٹیشن فارمیٹنگ میں جو بالکل بیسک جس سے ہم سٹارٹ لے سکتے ہیں ٹیکسانومی کے اندر, وہ ہے کیٹیگرائزیشن بیسڈ آن ڈیٹا ٹائپس. ہم نے جس طرح ابھی بات کی کہ آپ کے پاس بیس ٹائپس ہیں, ان بیس ٹائپس کے اندر انٹیجرز ہیں اور فلوٹس ہیں. ان کو ہمیں کنورٹ کرنا پڑے گا بیکاز different representation is possible. You need to agree on some specific standard representation جس کی بیس کے اوپر آپ ان انٹیجرز کو فلوٹس کو کنورٹ کریں گے. لائک وائز آپ کے پاس فلیٹ ٹائپس ہیں. ہم فلیٹ ٹائپس کہتے ہیں فار ایگزامپل اسٹرکچرس. اسٹرکچرس کے اندر ڈفرینٹ ویریبلس ہیں. آپ نے ان کو پیک کیسے کرنا ہے؟ آپ نے ان کے درمیان ڈیٹا کے جو ویریبلس ہیں ان کے درمیان بائٹس چھوڑنی ہے کہ نہیں چھوڑنی, یا ان کو بالکل اکٹھا پیک کرنا. آپ کے پاس اریز ہیں, آپ نے ان کو کس طرح سے اسٹور کرنا ہے. کیا آپ نے اگر انٹیجرز کی ارے ہے اس کے ہر ویریبل کو 4 بائٹس میں اسٹور کرنا ہے یا 2 بائٹس میں اسٹور کرنا ہے, اور وٹ ایور از دی ریپرزینٹیشن فارمیٹ. یہ ساری چیزیں ہماری فلیٹ ٹائپس کے لیے امپورٹنٹ ہیں. لائک وائز آپ اگر ہائر لیول کے اوپر آئیں تو کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا ہے اٹ از آف کمپلیکس ٹائپ. فار ایگزامپل اٹ مے بی اے پوائنٹر. اب آپ اس پوائنٹر کو کس طرح سے آگے بھیجیں گے, بیکاز اف یو جسٹ سینڈ دی پوائنٹر ٹو دی ڈیسٹینیشن ہوسٹ, دی میموری لوکیشن کنٹینڈ ان دس پوائنٹر may locate to any random location in that host. اب obviously جو ڈیٹا یہاں پر اس میموری لوکیشن میں پڑا تھا وہ ڈیٹا وہاں پر اس میموری لوکیشن میں ضروری نہیں ہے کہ اسٹور کیا جا سکے. How you will then send this complex data type? You would like to linearize this. اسی چیز کو ہم ایک ڈائیگرام کی فارم میں دیکھتے ہیں. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو ہم نے تینوں طرح کی جو پاسبلٹیز ہیں وہ شو کی ہیں, اور جو آپ کا آرگومنٹ مارشلر ہے وہ نیٹ ورک کے اوپر ڈیٹا بھیجنے سے پہلے ان تینوں چیزوں کو کیٹر فار کر رہا ہے. فار ایگزامپل آپ دیکھیے جو آپ کی بیس ٹائپس ہیں ان سب کو اس نے کنورٹ کرنا ہے. وہ جو کنورژن ہے دیٹ شوڈ بی ان سم ایگریڈ اپون اور بیسڈ آن سم اسٹینڈرڈائزڈ فارمیٹ ہونی چاہیے. یہ کنورژن سب سے پہلے ہوگی ڈیٹا کی. اس کے بعد آپ کے فلیٹ ٹائپس ہیں, ان میں آپ کے پاس اسٹرکچرز بھی ہیں اور اریز بھی ہیں. ان سارے ڈیٹا ٹائپس کو آپ نے پیک کرنا ہے. اس طرح سے پیک کرنا ہے کہ بیچ میں جو آپ کی ایمٹی اسپیسز ہیں جو کہ آپ نے الائنمنٹ کے لیے کچھ بائٹس رکھی تھیں وہ بیچ میں سے ریموو ہو جائیں, اور ریسیور جو ہے وہ ایگزیکٹ ڈیٹا کو بیچ میں سے ایکسٹریکٹ کر سکے. آخر میں آپ کے پاس کمپلیکس ٹائپس ہیں یعنی پوائنٹرز ہیں. آپ کے پاس ایک میموری لوکیشن ہے جس کی طرف آپ پوائنٹ کر رہے ہیں اور وہاں پر آپ کا ڈیٹا پڑا ہے. اس چیز کو آپ نے میسج کے اندر بھیجتے ہوئے لینیرائز کرنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پوائنٹر نہیں بھیجا بلکہ وہ جو ڈیٹا پیس تھا وہ ایز سچ بھیج دیا. اب ریسیونگ اینڈ کا یہ کام ہے کہ اس ڈیٹا ٹائپ کو جو کہ پوائنٹر تھی پہلے اور ہم نے اس کا ڈیٹا کنٹین کر کے میسج کے اندر بھیج دیا, اس کو کریکٹلی ایکسٹریکٹ کرے اور اس کو اپنے اسٹرکچر میں ایز پر دی ریکوائرمنٹ آف دی اپلیکیشن ایٹ دی ریسیور ہوسٹ اس کو کنٹین کرے, اور اگر اس کو کسی میموری لوکیشن پہ رکھنا ہے تو اس کا پوائنٹر سبسیکوینٹلی اکارڈنگلی سیٹ کر دے ریسیور اینڈ کے اوپر. تو اسٹوڈنٹ یہ وہ آرگومنٹ مارشلنگ کا طریقہ تھا جو کہ ہم نے ڈیٹا ٹائپس کے اوپر یوز کیا. اور یہ جو ڈیٹا ٹائپس ہیں یہ اصل میں ہمارے لیے پہلی چوائس ہیں, پہلی ڈیزائن چوائس ہیں ٹیکسانومی کے لیے. ہم نے ٹیکسانومی کے اندر جو پہلی آپشن سلیکٹ کی تھی وہ ڈیٹا ٹائپس کی تھی. ہم اسی چیز کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیکسانومی میں اور ہمارے پاس کیا کیا ایشوز ہیں اور آپشنز ہیں جن کی بیسس کے اوپر ہم پریزنٹیشن فارمیٹنگ میں کلاسیفیکیشن
या कैटेगराइजेशन करते हैं। टेक्सोनोमी में जो हमारे पास नेक्स्ट इशू है, जिसको हम सेकंड इशू कहेंगे, दैट विल बी दी कन्वर्जन स्ट्रेटेजी। हम जब कन्वर्ट करेंगे किसी भी डेटा टाइप को, देन व्हाट विल बी दी कन्वर्जन स्ट्रेटेजी, हम उसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे और किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है कैनोनिकल इंटरमीडिएट फॉर्म और दूसरी ऑप्शन है रिसीवर मेक्स राइट। हम पहले कैनोनिकल इंटरमीडिएट फॉर्म को डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ वेरी यूजुअल और अंडरस्टैंडेबल वे इन विच हम एक स्टैंडर्ड टाइप के ऊपर एग्री कर लेते हैं। हमने किसी भी डेटा टाइप को नेटवर्क के ऊपर भेजना है तो हम सबसे पहले उस एग्रीड अपॉन वैल्यू के ऊपर उसको चेंज करते हैं और नेटवर्क के ऊपर हमेशा भेजते वक्त मैसेजेस के अंदर उसी स्टैंडर्ड एग्रीड अपॉन वैल्यू या फॉर्म के ऊपर डेटा ट्रांसफ़र होगा। रिसीवर एंड जो है उस स्टैंडर्ड एग्रीड अपॉन फॉर्मेट के मुताबिक उस वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेगा और अपने हिसाब से उसको स्टोर कर लेगा। अब ये कन्फ्यूजन दूर हो गई कि हमने इंटीजर्स हैं, फ्लोट्स हैं, कोई और स्ट्रिंग्स हैं, अरेज हैं, उनको हमने किस फॉर्म में भेजना है। हमारे पास स्ट्रेटजी यही है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड है या एक एग्रीड अपॉन फॉर्मेट है। हर दफ़ा सेंडर उसके ऊपर उसको चेंज करेगा और रिसीवर उस फॉर्मेट में से चेंज करके अपने मुताबिक डेटा को स्टोर करेगा। इसका एडवांटेज ये है कि कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई। यू ओनली नीड टू हैव द कैपेबिलिटी to convert all data types from your own architecture to the standard architecture। और मैं standard कह रहा हूं उस agreed upon format को। इसकी लिमिटेशन क्या है? इसकी लिमिटेशन ये है या इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि हो सकता है कि सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करते हों। अब देयर विल बी एन अननेसेसरीली चेंज ऑफ डेटा। वाई दिस इज अननेसेसरी? क्यों? इसलिए कि अगर सेंडिंग मशीन और रिसीविंग मशीन दोनों बिग एंडियन फॉर्मेट यूज करते हैं और लेट सपोज कि आपने या फॉर एग्जांपल दोनों लिटिल एंडियन फॉर्मेट यूज करते हैं और जो नेटवर्क के ऊपर हम भेज रहे हैं वो बिग एंडियन फॉर्मेट जो हमने स्टैंडर्डाइज किया हुआ, बिकॉज बोथ द मशीन आर यूजिंग द लिटिल एंडियन फॉर्मेट, हमें एक दफा सेंडर एंड के ऊपर लिटिल एंडियन से बिग एंडियन चेंज करना पड़ेगा। लाइकवाइज रिसीवर एंड के ऊपर जो हमें मैसेज मिलेगा उसमें बिग एंडियन से लिटिल एंडियन वापस चेंज करना पड़ेगा, हालांकि इन दोनों की ज़रूरत नहीं थी। सो दिस इज़ द डिसएडवांटेज जो कि हमारे इस कैनोनिकल इंटरमीडिएट फॉर्म की शक्ल में मौजूद है। सेकेंड ऑप्शन इज रिसीवर मेक्स राइट। इसमें आप जैसा भी आपका अपना आर्किटेक्चर है आप उसी फॉर्म के अंदर विदाउट चेंजिंग द डेटा नेटवर्क के ऊपर मैसेज कंपोज करके भेज देते हैं। However, you need to tell the receiver कि आपका आर्किटेक्चर क्या है, आप इंटीजर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप फ्लोटिंग पॉइंट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, आप स्ट्रक्चर्स किस तरह से फॉर्म करते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो आपने अपने एक आर्किटेक्चर की आईडी के मुताबिक साथ में रख के भेज दी। इसमें आपके पास डिसएडवांटेज ये है कि अगर नेटवर्क के अंदर n एंटिटीज हैं, देन all the receiver need to understand and correctly interpret the data from these n entities। तो ये n by n प्रॉब्लम बन जाता है कि हर नोड को हर दूसरी नोड के मुताबिक जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है उसको कन्वर्ट करना भी आना चाहिए और उसको अंडरस्टैंड करना भी आना चाहिए। इसमें जो एडवांटेज है दैट इज कि अगर दो मशीन्स एक ही आर्किटेक्चर के ऊपर हैं तो उसमें फिर आपको डेटा के अंदर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आगे जाते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास टेक्सोनोमी में अब थर्ड चॉइस और थर्ड इशू क्या है। इट इज़ दैट वेदर इट विल बी टैग्ड और इट विल नॉट बी टैग्ड। डेटा की हम बात करें, अगर तो ये टैग्ड होगा इसका मतलब है कि हमने हर दफ़ा डेटा भेजने से पहले ये बताना है कि उसकी टाइप क्या है और पॉसिबली उसकी लेंथ क्या है। इसी चीज़ को हम एक डायग्राम की फॉर्म में देखते हैं। अगर आप स्क्रीन पे देखें तो ये एक टैग डेटा की एग्जांपल है। टाइप इज इक्वल टू इंटीजर, लेंथ इज इक्वल टू 4 और उसके बाद आगे 4 बाइट्स के अंदर हमने उस इंटीजर की वैल्यू नेटवर्क के अंदर सेंड की है। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ पैकिंग द डेटा वाइल टैगिंग इट ऑल्सो। इसमें आपने पहले टैग लगा दिया और अब आपको ये पता चल गया कि आगे जो वैल्यू आ रही है वो 4 बाइट्स के अंदर एक इंटीजर वैल्यू। लाइकवाइज आप इसको चेंज करके टाइप भी चेंज कर सकते हैं और लेंथ भी चेंज कर सकते हैं।
Now you have lot of flexibility in it. اس کے مقابلے میں جو untagged ڈیٹا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے سے ڈیفائنڈ قسم کی ڈیٹا ٹائپس ہیں with the defined lengths also. Now with these length and data types you will be sending without tagging the individual data types separately. کیونکہ یہ چیز assumed ہے کہ آپ نے یہی ڈیٹا ٹائپ اتنی بائٹس کے اندر بھیجنی ہے. تو ایک جو ہمارے پاس اب تھرڈ ڈیزائن چوائس آ گئی, دیٹ از ول وی بی ٹیگنگ دی ڈیٹا اور وی ول ناٹ بی ٹیگنگ دی ڈیٹا. ایک میں فلیکسیبلٹی ہے بٹ یو آر ٹیکنگ دی اوور ہیڈ آف اسپیسیفائنگ فار دی انڈیویجول ڈیٹا یونٹس, اور دوسری چیز کے اندر فلیکسیبلٹی نہیں ہے بٹ یو آر ناٹ کنزیومنگ دی اسپیس فار انڈیویجولی آئیڈینٹیفائنگ دی ڈیٹا ٹائپس. چوتھی اور آخری جو ہمارے پاس آپشن ہے ٹیکسانومی کے اندر جو ایشو ہے, دیٹ از ویدر وی ول بی یوزنگ دی compiled stubs اور دی interpreted stubs. اس چیز کو پھر ہم ایک ڈائیگرام کی فارم میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو ہم نے یہ اسٹب کی فارم میں ریپرزنٹیشن شو کی ہے. اسٹب ہم اس سے پہلے RPC پروٹوکال کے اندر بھی ڈسکس کر چکے ہیں. دیز آر دی پروسیجرز اور کوڈ دیٹ امپلیمنٹس دی مارشلنگ آف دی آرگیومنٹس. اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس سینڈنگ سائڈ کے اوپر ایک پروسیجر ہے دیٹ از جسٹ کالنگ دی P. And P is the program at the receiving end. What it is doing, it is sending the arguments. آپ کے پاس جو client portion ہے stub کا, وہ ان arguments کو ایک طرح سے مارشل کر رہا ہے. That is the marshaled arguments. اور اس کے بعد وہ ایک RPC کی فارم میں, جو کہ یہاں پہ صرف ریپرزنٹیشن کے لیے بتائی گئی ہے, آپ کے میسج, آپ کے سارے arguments کو ایک میسج کی فارم میں نیٹورک کے اوپر بھیج رہے ہیں. ریسیونگ اینڈ کے اوپر جو آپ کی اپلیکیشن ہے وہ اس کو ریسیو کرے گی, اور ریسیور سائڈ کے اوپر جو آپ کا سرور اسٹیب ہے اس کو یہ میسج پاس آن کرے گی. اس نے ان مارشلڈ آرگیومنٹس کو انڈیویجولی ایکسٹریکٹ کر کے انڈیویجول آرگیومنٹس کی فارم میں اس پروگرام پی کے حوالے کر. اب آپ یہ دیکھیے کہ یوزولی آپ کے پاس اسٹبس جو ہیں وہ کمپائلر اسٹب کی فارم میں ہی یوز ہوتے ہیں. واٹ اٹ مینس دیٹ دی اسٹب از ویری مچ اسپیسیفک ٹو دی ایپلیکیشن اٹ سیلف. اسی وجہ سے وہ زیادہ ایفیشینٹ بھی ہیں اور زیادہ بہتر طریقے سے کام کر سکتے ہیں. آپ کے پاس جو کمپائلڈ اسٹب ہیں وہ زیادہ یوز ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی انٹرپریٹڈ اسٹب. انٹرپریٹڈ اسٹبس کی صورت میں آپ کو سسٹم ایک کامن اسٹب ایپلیکیشن یا پروسیجر پرووائڈ کر دیتا ہے, اور ساری ایپلیکیشنز ہیں وہ وہی یوز کرتی ہیں بیسڈ آن سم پیرامیٹر. انٹرپریٹڈ اسٹب کی فارم میں آپ کے پاس فلیکسیبلٹی زیادہ ہے بیکاز یو کین چینج دی پیرامیٹرز اینڈ گیٹ دی same benefit in different ways. compiled stub کی فارم میں آپ کے پاس وہ flexibility کم ہے لیکن آپ کے پاس efficiency زیادہ ہے. یہ ہم نے ٹیکسانومی میں 4 different options دیکھی. اب ہم آگے آتے ہیں اور individual standards جو ہیں for data representation ان کو دیکھتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں XDR کو, that is external data representation. It was defined by Sun for use with the Sun RPC. ہم نے Sun RPC کو اپنے چیپٹر نمبر 5 کے اینڈ کے اوپر ڈسکس کیا تھا. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو it is just the C type system, جس کے اندر ہم نے جو ڈیٹا ٹائپس ہیں وہ وہی ٹائپس ہیں جو کہ C لینگویج کے اندر یوزولی یوز ہوتی ہیں, except it does not support the function pointers. Other C types are supported. اس کے علاوہ جو ہم نے آپشن دیکھی تھی اس میں سے کینونیکل انٹرمیڈیٹ فارم XDR کے اندر یوز کی جاتی ہے. یعنی XDR کا اسٹینڈرڈ اگر آپ یوز کرتے ہیں then you will be changing the data types to some specified standard type and then you will be converting back at the receiver end. مزید اس کے اندر جو ہم آپشن یوز کرتے ہیں that is untagged except the array length is mentioned. کیونکہ array length آپ کو بتانی ہوتی ہے شروع میں, اس کو آپ ٹیگ کرتے ہیں with the length, otherwise each data type is not tagged, it is predefined. اور جو آخری ایشو تھا وہ تھا stub کا. اس اسٹینڈرڈ کے اندر XDR کے اندر ہم compiled stubs یوز کرتے ہیں as compared to the interpreted stubs. اس کو اگر ہم ایک ایگزامپل کی فارم میں دیکھیں تو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایگزامپل کوڈ ہے اس کا XDR کا. لائک وائز نیچے ایک ڈائیگرام کی فارم میں ایگزامپل دی ہوئی ہے. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے جو ویلیو جانسن ایک اسٹرنگ ہے وہ بھیجنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اس کی سائز بتایا. وہ سائز جو ہے وہ آپ نے 4 بائٹس کے اندر ریپرزینٹ کیا اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ کریکٹر اسٹرنگس ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی ویریبل کاؤنٹ ہے تو آپ نے
وہ ایز سچ 4 بائٹس کے اندر مینشن کر دیا, علیحدہ سے نہیں بتایا کہ اٹ از انٹیجر. لائک وائز آپ نے جو کریکٹر اسٹرنگ ہے اس میں علیحدہ سے نہیں بتایا, یو آر اونلی مینشننگ دی سائز آف دی ارے, اور اس کے بعد آپ نے یہ جانسن جو اسٹرنگ ہے وہ کریکٹر کی فارم میں ایک ایک بائٹ میں لکھ دی. اسی طرح آپ دیکھیے لسٹ ایک ارے ہے, آپ نے ارے کے نمبر آف جو آئٹمس ہیں وہ شروع میں بتا دیے 3 ہیں, اور اس کے بعد 4 بائٹس کی فارم میں آپ نے ہر ویریبل کو علیحدہ علیحدہ سے ایک ارے میں لکھ دیا. سو دس از اے ویری سمپل ڈیمونسٹریشن کہ کس طرح سے ڈفرینٹ ڈیٹا ٹائپس جو ہیں آپ XDR کے اندر بھیجتے ہیں. ناؤ وی کم ٹو دی نیکسٹ اسٹینڈرڈ دیٹ از ASN1, دیٹ از ایبسٹریکٹ سنٹیکس نوٹیشن. اٹ از این ISO اسٹینڈرڈ. اس کے اندر بھی اسینشلی وہی سی کی ٹائپ سسٹم جو ہے وہ یوز ہوتے ہیں, جو کہ آپ کے پاس سی کی ٹائپس ہیں وہی اس کے اندر آپ نے یوز کی ہیں. جو آپ کے پاس پاسبلٹی تھی کنورژن کی اسٹریٹجی کی, وہ آپ نے اس کے اندر بھی کینونیکل انٹرمیڈیٹ فارم یوز کیا, جیسے کہ ابھی ہم نے XDR کے اندر اسٹڈی کیا. ہاؤیور ASN کے اندر آپ ٹیگ کرتے ہیں ڈیٹا کو, XDR کے اندر ہم ان ٹیگڈ فارم یوز کرتے تھے. اس کے اندر ہم ہر چیز کو ٹیگ کریں گے. پہلے اسٹب کے اندر ہم اس کے اندر کمپائلڈ اسٹبس بھی یوز کر سکتے ہیں اور انٹرپریٹڈ اسٹبس بھی یوز کر سکتے ہیں. ASN کے اندر ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے دیٹ از BER, دیٹ از بیسک انکوڈنگ رولس, جو کہ اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیٹا کو اور ڈیٹا ٹائپس کو آپ ریپرزینٹ کریں گے, بیکاز دے آر ایچ ٹیگڈ. اس کے اندر ہم ٹیگ, پھر لینتھ اور پھر اس کی ایکچوئل ویلیو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں ایک نارمل فارمیٹ کے اندر. آئیے ہم اس کو ایک ڈائیگرام کی فارم میں ASN کے فارمیٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائپ اور لینتھ ہے, اسی طرح سے ٹائپ لینتھ اور پھر ویلیو ہے, اینڈ دین ٹائپ لینتھ اور ویلیو, اور یہ چیز اسی طرح سے چلتی جا رہی ہے. یہ جو شروع کی ٹائپ لینتھ ہے یہ اصل میں آپ کو بتا رہی ہے کہ کس طرح کا ڈیٹا آپ کتنی دفعہ یہاں پر بھیج رہے ہیں. اب آپ ایک انڈیویجول اینٹیٹی کو لیجئے, اس میں آپ نے شروع میں کیونکہ ٹیگڈ ڈیٹا ٹائپس ہیں تو بتایا کہ اٹ از انٹیجر. لائک وائز آپ نے بتایا کہ آپ اس کو 4 بائٹ کے اندر ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اور اگلی 4 بائٹس جو ہیں وہ اس کے اندر انٹیجر کی ویلیو ہے. تو اس طرح سے ٹیگڈ فارم کے اندر آپ ASN کے اسٹینڈرڈ کے اندر میسیجز کو اور ڈیٹا ٹائپس کو بھیجتے ہیں. لائک وائز ایک اور چیز دیکھیے ASN.1 کی BER ریپرزینٹیشن. اس میں فار ایگزامپل آپ نے شروع میں بتایا ہے 0 اور اس کے بعد اس کی لینتھ ہے, لیکن اگر آپ کی پہلی بٹ 1 ہے اس کا مطلب ہے کہ آگے آپ بتا رہے ہیں ایک ویلیو k اینڈ دین k از کنٹیننگ دی لینتھ. پہلے آپ نے بتایا ہے کہ یہ ملٹی بائٹ کی ویلیو ہے اور اس کے اندر k ول بی ریپرزینٹنگ دیٹ ہاؤ مینی نمبر آف بائٹس ول کنٹین دی لینتھ. پہلے کے اندر صرف ایک بائٹ کے اندر ڈیٹا آ گیا اور دوسرے کے اندر ملٹیپل بائٹس کے اندر آیا ہے. ناؤ وی کم ٹو دی تھرڈ اسٹینڈرڈ وچ از NDR, نیٹورک ڈیٹا ریپرزینٹیشن. It was defined by Distributed Computing Environment DCE, اور یہ بھی essentially وہی C کی ٹائپ سسٹم کو یوز کرتا ہے. اس کے اندر however ہم یوز کرتے ہیں receiver makes right as the conversion strategy. ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے دو اسٹینڈرڈس کے اندر ہم نے یوز کیا تھا canonical intermediate type, جبکہ NDR کے اندر ہم یوز کرتے ہیں receiver makes right. آرکیٹیکچر کا ٹیگ آبویسلی اب آپ کو لگانا پڑے گا. یو نیڈ ٹو ٹیل کہ آپ کس آرکیٹیکچر سے بلانگ کرتے ہیں, سینڈر ہوسٹ, اور تاکہ ریسیور اس کی بیس کے اوپر اس کی کریکٹ کنورژن جو ہے وہ کر سکے. ناؤ انڈیویجول ڈیٹا آئٹمز آر انٹیگڈ. آپ نے دیکھا کہ اٹ از لائک دی XDR, اٹ از انٹیگڈ ڈیٹا دیٹ از سینڈ, اینڈ کمپائلر اسٹبز آر یوزڈ ان دس سسٹم. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ریپرزینٹیشن جو ہے ایک ڈائیگرام کی فارم میں کس طرح سے پاسبل. اب اگر آپ اسکرین پہ ریفر کریں تو ایک ڈائیگرام کی فارم نے یہ بتایا کہ کس طرح سے آپ NDR کے اندر ڈیٹا کو بھیجیں گے. یہ جو آپ کا ہیڈر ہے یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے انٹیجر ریپرزینٹیشن کے بارے میں بتانا ہے, دین کریکٹر ریپرزینٹیشن, اور اس کے بعد فلوٹ کی ریپرزینٹیشن. فار ایگزامپل اف انٹیجر ریپ کے اندر آپ نے 0 لکھا ہے, اس کا مطلب ہے کہ جو انٹیجر آپ بھیجیں گے دیٹ ول بی بگ انڈین, اور اف اٹ از 1 then it is little endian. Likewise character representation کے اندر اگر آپ 0 mention کریں گے then it means that you are using the ASCII characters. If you will mention 1 then it means that you are using EBCDIC representation.
float trap کے اندر دیکھیں آپ کے پاس یہ 4 ویلیوز پاسبل ہیں. You may be using IEEE 754, WAX, Cray اور IBM system for the float representation. اور اس کے بعد following extension these are for the future use. ہم نے اسی طرح سے یہ 4 بائٹ کا آرکیٹیکچر ٹیگ جو ہے وہ ہر دفعہ ڈیٹا ریپرزنٹیشن سے پہلے بھیجنا ہے. Now students, our presentation formatting part is complete. We now come to the data compression portion. ہم نے کہا تھا کہ ہم جو بیسک ڈیٹا ٹائپس ہیں ان کے متعلق تو بات کریں گے پریزنٹیشن فارمیٹنگ کی, اور جو ہماری ملٹی میڈیا ٹائپس ہیں فار ایگزامپل امیج, وائس اور ویڈیو, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے ڈیٹا کمپریشن کی, اور اسی کے اندر ہمارے پاس ایسی نوٹیشنز آئیں گی جو کہ اس کی انکوڈنگ میں بھی ہیلپ فل ہیں. ان کے جو اسٹینڈرڈس ہیں دے ڈو دی انکوڈنگ ایز ویل ایز دی کمپریشن میکینزم. اگر آپ کمپریشن کا صرف ایک اوور ویو دیکھیں دین اٹ از دیٹ وی آر یوزنگ دی انکوڈنگ اینڈ کمپریشن ایٹ دی سیم ٹائم. فار دیٹ وی آر آلسو یوزنگ فار ایگزامپل ہفمین کوڈس. ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, وی ول اونلی اسٹڈی ایز این اوور ویو. اب آپ کی جو یہ کمپریشن ہے وہ لاس لیس بھی ہو سکتی ہے اور لاسی بھی ہو سکتی ہے. لاس لیس مینس دیٹ دی ڈیٹا دیٹ از ریسیوڈ اٹ از جسٹ اکول ٹو دی ڈیٹا دیٹ از سینٹ. No portion of the information is lost while compressing the data or sending it to the receiver end. This form of lossless compression is used for example, files. جب آپ ایک فائل ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں you cannot tolerate کہ اس میں سے کوئی انفارمیشن جو پیس ہے وہ مس ہو جائے. So lossless compression is used for files or any numeric data. However, another form of compression is lossy compression. اس کے اندر data that is received is not the exact replica of data that is sent. اس میں سے کچھ انفارمیشن جو کہ although اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی وہ مس ہو جاتی ہے. It is used for images and videos, audio اور اس طرح کی چیز جو کہ اصل میں as such ہمارے پاس پہنچ جاتی ہے, صرف وہ والا پورشن جو ہے وہ مس ہوتا ہے جو کہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا, یا تو اس لیے کہ ہیومن آئی یا ہیومن ایئر جو ہے وہ اس کو پرسیو ہی نہیں کر سکتا, یا وہ ایسی فائن ڈیٹیلز ہوتی ہیں دیٹ وی کمپرومائز جسٹ ٹو ہیو لو بٹ ریٹ ریکوائرمنٹس. ہم ڈیٹا یا امیج یا ویڈیو میں سے وہ جو فائن ڈیٹیلز ہیں وہ سلپ کر دیتے ہیں تاکہ ہم لو ڈیٹا ریٹ کے اوپر اس ملٹی میڈیا آئٹم کو بھیج سکیں. اب ہم سب سے پہلے کچھ الگوریتھم اسٹڈی کرتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں لاس لیس الگوریتھم. آلدو یہ الگوریتھم جو ہیں یہ امیج یا ویڈیو کے اندر یوز نہیں ہوتے, ہم صرف ان کو اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کس طرح سے ہم ڈیٹا کو کمپریس کرنے کی ایفرٹ کرتے ہیں. پہلی بیسک چیز جو ہے دیٹ از رن لینتھ انکوڈنگ, RLE. ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہے A دین B دین C اینڈ اس کے بعد آپ کے پاس D جو ہے وہ 4 دفعہ آ رہا ہے. ہاؤ وی ول انکوڈ, وی ول یوز 3A دین 2B دین 1C دین 4D. اس طرح سے آپ اس ڈیٹا کو کمپریس کرنے کی کوشش کریں گے. اینڈ دیٹ از دی ریپرزینٹیشن آف رن لینتھ, کہ ایک ہی آئٹم جو ہے وہ آپ کے ڈیٹا کے اندر سیکوینشلی کتنی دفعہ آ رہا ہے. وہ جتنی دفعہ آئے گا آپ اس کا ٹوٹل کاؤنٹ لکھیں گے اور اس آئٹم کو ایک دفعہ لکھ دیں گے. اٹ از ویری گڈ فار اسکینڈ ٹیکسٹ, کیونکہ آپ اسکینڈ ٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو جگہ ہوتی ہے دیٹ از وائٹ اسپیس, اور جو آپ کا ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ بہت کم جگہ کے اوپر ہوتا ہے. جو آپ کی فیکس مشینز ہیں اس کے اندر بھی یہ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے دیٹ از RLE, کیونکہ جو آپ کی وائٹ اسپیس ہے اٹ از جسٹ اے کنٹینیوس امیج جو کہ ایک ہی ویلیو ہے اور آپ اس کو بہت زیادہ کمپریس کر سکتے ہیں. اینڈ یو کین ایون اچیو دی کمپریشن ریشیو آف 8:1. However, وہ ڈیٹا جس کے اندر ویریشن ہو اٹ کین ایون انکریز دی سائز انسٹیڈ آف کمپریسنگ, کیونکہ آپ کو ایک انٹیجر کو 2 ڈفرینٹ طریقے سے بتانا ہوتا ہے. فرسٹ دی لینتھ اینڈ دین دی ویلیو اٹ سیلف. اگر آپ کے پاس ایک دفعہ A ہے, ایک دفعہ B ہے اور ایک دفعہ C ہے تو آپ اس کو ABC نہیں لکھتے بلکہ 1A دین 1B دین 1C. سو اٹ از ناٹ کمپریسنگ بٹ اٹ از ایون ایکسپینڈنگ دی ڈیٹا. سو یہ جو آپ کے ایسا ڈیٹا جس میں ویریشن ہو اس میں ایون ڈیٹا کو یہ بڑھا دیتا ہے, ایکسپینڈ کر دیتا ہے. جو ہمارے پاس سیکنڈ الگوریتھم ہے وچ وی کال ایز لاس لیس الگوریتھم, اس کو ہم کہتے ہیں DPCM, ڈفرینشیل پلس کوڈ ماڈولیشن. اس کی ہم وہی ایگزامپل لیتے ہیں جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ 3 دفعہ A ہے, پھر 2 دفعہ B ہے, پھر 1 دفعہ C ہے اور 4 دفعہ D ہے. اس کی انکوڈنگ ہم کس طرح سے کرتے ہیں
کہ ہم اس کا ڈفرینس لیتے ہیں پہلی ریفرنس ویلیو سے. فار ایگزامپل دی ریفرنس ویلیو از اے, ہم نے اس کو لکھ دیا اور اس کے بعد اگلی جو بھی ویلیو آ رہی ہے دیٹ از ریفرڈ بیک ٹو دس اوریجنل ریفرنس ویلیو. اب کیونکہ آگے بھی اے ہی آ رہا ہے تو اے ہیز دی سیم ایز دی ریفرنس ویلیو, تو ہم 0 لکھنا شروع کر دیتے. اس کے بعد بی از ڈفرنگ ود 1 ایز کمپیئر ٹو دی ریفرنس ویلیو اے, تو ہم وہاں پر 1 لکھتے ہیں. سی از ڈفرنگ ود 2 اینڈ ڈی از ڈفرنگ فرام دی ریفرنس ویلیو ود 3. تو آپ نے اس طرح سے دیکھا کہ ہم نے اگر اس کو ریپرزینٹ کرنا ہو تو ہم لکھیں گے اے, پھر 3 دفعہ 0 بیکاز اٹس دی سیم تھنگ ایز اے, دین 1 یعنی some value which is differing only by 1 to the reference value, then 2 and then 3 times 3 or 4 times 3 because we have 3 D's. We can change the reference symbol if the variation is large because اصل میں یہ اس کا فائدہ نہیں ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ ویلیوز جو ہیں وہ اس کے اندر لکھ دی ہیں. اصل فائدہ جو ہم اچیو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈفرینس ہوتا ہے یہ آپ کم بٹس کے اندر ریپرزینٹ کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دی اوریجنل ایبسولوٹ ویلیو. کیونکہ اگر اے کی ویلیو ہوگی وہ آپ نے 7 بٹ ایس کی کے اندر ریپرزینٹ کرنی ہے, لیکن اگر صرف 0, 1, 2 اور 3 ویلیو ہے تو وہ تو آپ 2 بٹ کے اندر بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. سو دس از دی ایکچوئل ایڈوانٹیج آف ڈی پی سی ایم. تو اس لیے اگر آپ کا ڈیلٹا زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یو آر ناٹ ریئلی گیننگ ان دی کمپریشن, سو یو میک اندر ریفرنس ویلیو اور پھر اس کے حساب سے آپ اگلی جو ویلیوز ہوتی ہیں ان کو اس ڈفرینس کے ساتھ ریپرزینٹ کرنا شروع کرتے ہیں. سو اٹ ورکس بیٹر دین آر ایل ای فار سم ڈیجیٹل امیجز بٹ ناٹ آلویز. Now we come to another method which we call as dictionary based method. We build dictionary of common terms. اور وہ کامن ٹرمز جتنی زیادہ دفعہ آپ کے ڈیٹا کے اندر اکر کرتی ہیں آپ ان کو ایک ڈکشنری آئٹم کے انڈیکس کے طور پہ ریپرزینٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیز ڈکشنری آئٹمز may be of variable length. This is acceptable. Now you transmit the index into the dictionary item for each string or the term that is in the data. Usually جو چیز اس کے اندر یوز ہوتی ہے that is LAMPLZIF, یعنی LZ is the best known example that is used in this dictionary based method. اس ڈکشنری بیسڈ میتھڈ کے اندر کئی دفعہ آپ 2:1 کی ریشیو سے کمپریشن جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں. ایک جو ویریشن ہے LAMPLZIF میتھڈ کی LZ کی, اٹ از یوزڈ ان دی جف امیج, کیونکہ اس کے اندر پہلے آپ یہ کرتے ہیں کہ 24 بٹ کے کلر کو آپ 8 بٹ کے کلر کے اندر سب سے پہلے کمپریس کرتے ہیں, کیونکہ جو یوزڈ کلرز ہیں آپ صرف انہی کو 8 بٹ کے اندر مینشن کرتے ہیں. وہ کلرز جو کہ نہیں یوز ہوئے, جب وہ اس کا جو کلوزسٹ پاسبل میچ ہوتا ہے ان کلرز کو آپ 8 بٹ کے اندر ریپرزینٹ کرتے ہیں. دین یو ٹریٹ دی کامن سیکوینس آف دیز پکسلز ایز ٹرمز ان دی ڈکشنری, ان کو پھر میپ کرتے ہیں ان ڈکشنری کے اوپر. اور یہ جو جف امیجز ہیں اس کے اندر آپ اپروکسیمیٹلی اپ ٹو 10 ٹائمز جو ہے وہ کمپریشن اچیو کر لیتے ہیں. اب ہم امیج کمپریشن کے اندر دیکھتے ہیں ہمارے پاس مختلف جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ کون کون سے. اس میں ایک جو بہت موسٹ کامن اسٹینڈرڈ ہے دیٹ از JPEG which is the Joint Photographic Expert Group. Why we call as joint? Because it's a joint effort of ISO and ITU, اور انہوں نے یہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ فارمولیٹ کیا. It is for the image compression. Obviously it is lossy and still image compression mechanism. JPEG کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لاسی اسٹل امیج کمپریشن ہے کیونکہ کچھ انفارمیشن کمپریشن کے اندر لاس ہو جاتی ہے اور ڈی کمپریشن کے اندر وہ ریکور نہیں ہوتی. However, that information is not really significant. وہ وہی فائن ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو کہ جو ہیومن آئی ہے وہ پرسیو نہیں کر سکتی, اور اس لیے آپ ان کمپوننٹس کو ریموو کر کے زیادہ بہتر کمپریشن جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں. JPEG کا جو اسٹینڈرڈ ہے اور یہ جو پورا پروسیجر ہے اٹ ہیز 3 phases. یہ 3 phases کے پروسیس کے اندر ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور امیج کو کمپریس کرتے ہیں. آئیے ہم ان تینوں فیزز کو ایک ایک کر کے ڈائیگرام کی فارم میں دیکھتے ہیں. اگر آپ اس ڈائیگرام کی طرف ریفر کریں تو آپ کے پاس ایک سورس امیج, اس سورس امیج کے اوپر جب آپ نے JPEG کی کمپریشن جو ہے وہ اپلائی کرنی ہے دین یو ول بی ہیونگ اے کمپریسڈ امیج ایٹ دی آؤٹ پٹ. اس کمپریشن کے اندر آپ اس بلاک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ 3 فیزز ہیں. فرسٹ از DCT which is
डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म। डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म से असल में आप सिग्नल को स्पेशल डोमेन से असल में इक्विवेलेंट सिग्नल इन फ्रीक्वेंसी डोमेन ले आते हैं। दिस फर्स्ट प्रोसेस इज लॉसलेस। इसके अंदर असल में आपसे इंफॉर्मेशन मिस नहीं होती, ये सिर्फ इसको स्पेशल डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देता है। इससे फ़र्क ये होता है कि जहाँ पे आपके पास स्मूथ स्ट्रोक्स होती हैं इमेज की, वो लो फ्रीक्वेंसी में, और जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन या चेंजेस होती हैं या कह लें कि फाइन डिटेल्स होती हैं, वो एज हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स इसके अंदर मेंशन हो जाती है। द नेक्स्ट पोर्शन इज क्वांटाइजेशन, और द प्रोसेस और द नेक्स्ट फेज इज क्वांटाइजेशन। ये जो क्वांटाइजेशन है ये असल में लॉसी प्रोसेस है। व्हेन यू अप्लाई द क्वांटाइजेशन ऑन द रिजल्ट्स ऑफ दिस DCT फेज, तो इसमें आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस हो जाती है, लेकिन क्वांटाइजेशन के अंदर पूरी ये कोशिश की जाती है कि वो कंपोनेंट्स या वो इन्फॉर्मेशन ही सिर्फ मिस हो जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि ह्यूमन आई जो है वो परसीव नहीं कर सकती, तो आप उन कंपोनेंट्स को बीच में से निकाल देते हैं, या जो फाइन डिटेल्स होती हैं, ताकि आप ज़्यादा बेहतर कंप्रेशन रेशियो अचीव कर सकें। एंड लास्टली यू डू दी एनकोडिंग। For example, you can do run length encoding or any other mechanism that is again lossless. अब आप देख रहे हैं कि although the JPEG itself is lossy compression, but the first phase DCT and the last phase encoding it is lossless. However, only the quantization phase is lossy. जो information आप miss करते हैं वो सिर्फ quantization की वजह से है। बाकी DCT और एनकोडिंग का जो फेज है वो लॉसलेस फेजेस हैं, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन आप कंप्रेस करते हैं वापस आप एग्जैक्टली वही डीकम्प्रेस कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन के अंदर हम असल में कुछ इन्फॉर्मेशन को मिस कर, जिस तरह से ये ग्रे स्केल के इमेजेस के लिए यूज हो सकता है JPEG कंप्रेशन, उसी तरह से ये कलर इमेजेस के लिए भी यूज किया जाता है। उसके अंदर हम RGB की बजाय YUV वाला स्टैंडर्ड जो है वो यूज करते हैं, जिसमें आप जो है वो लुमिनेंस और क्रोमिनेंस के दो सेपरेट जो ब्लॉक्स हैं वो बना लेते हैं। Y का जो ब्लॉक है वो लुमिनेंस के लिए और UV जो है वो क्रोमिनेंस के लिए, दो डिफरेंट आपकी बिट्स हैं। इसके अंदर अब आप देखिए इस सेकंड फिगर के अंदर क्वांटाइजेशन के अंदर हमें एक क्वांटाइजेशन टेबल बनाना है, और इस क्वांटाइजेशन टेबल में आप देखिए कि टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर वैल्यूज जो है वो कम हैं, और उसके बाद डायगनली ये वेरी करती जा रही है। ये क्वांटाइजेशन टेबल्स जो हैं ये फिक्स हैं, आप इनको वेरी भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें गिवन, जो आपकी बॉटम राइट जो वैल्यू है दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट होगा उसको आप बहुत कम वैल्यू दे रहे हैं, और उसको फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी एक्चुअल वैल्यू देखें जो भेजी जाएगी, द वैल्यू ऑफ दैट एलिमेंट विल बी डिवाइडेड बाय 31। अगर आपके पहली वैल्यू जो है जो कि बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर है वो 25 है फॉर एग्जांपल, देन यू विल बी डिवाइडिंग दैट वैल्यू बाय 3 एंड एडिंग 0.5 इट इज इफ द रिजल्टेंट वैल्यू इज greater than 1. If it is less than 1 then you will be subtracting 0.5. तो इस तरह से क्वांटाइजेशन टेबल के अंदर आप बहुत सारी वैल्यूज को वो कम कर लेते हैं और आपको कुछ कंप्रेशन अचीव हो जाती है। अब जब आपने एनकोडिंग करनी है तो आपने एनकोडिंग जो है वो एक एक रो की नहीं करनी, बल्कि जिस तरह से आप डायग्राम में देख रहे हैं एनकोडिंग पैटर्न, तो आप सबसे पहले टॉप लेफ्ट वैल्यू से स्टार्ट करते हैं और फिर डायगोनली ट्रैवर्स करते हैं इस पूरे इमेज को, इस कंप्लीट इमेज को इसी तरह डायगोनली ट्रैवर्स करते करते आप आखिरी वैल्यू जो कि बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर आखिरी वैल्यू थी उस तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि हम हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को ज़्यादा वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं, क्वांटाइजेशन के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रहे हैं, तो आप अगर रन लेंथ कोडिंग यूज़ करेंगे तो आपको स्मूथ वैल्यूज़ मिलेंगी ट्रैवर्सल के अंदर। JPEG से अब हम आते हैं MPEG स्टैंडर्ड की तरफ। MPEG इज़ फॉर मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। Now MPEG is a lossy compression standard for videos. Lossy compression means कि जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें से लूज हो जाएगी और वो हम वापस डीकम्प्रेशन के वक्त रिकवर नहीं कर सकते। बट अगेन जिस तरह हम कह चुके हैं कि ये वो इन्फॉर्मेशन होती है जो कि इतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होती और उसको रिमूव करने से हम काफ़ी ज़्यादा बेहतर कंप्रेशन रेशियोज अचीव कर लेते हैं। द फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फॉर द MPEG इज़ कि आप इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखना शुरू करें, बिकॉज वी आर इन फैक्ट सेंडिंग फ्रेम्स वन आफ्टर द अदर इन MPEG मूवीज़ के अंदर, तो आप हर फ्रेम के ऊपर JPEG का स्टैंडर्ड जो है वो अप्लाई करते हैं।
آپ وہ کمپریشن ہر فریم کی انڈیویجول جو ہے وہ یوز کریں جو کہ آپ جے پیگ کے اندر یوز کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک ویل نون اسٹینڈرڈ جو کہ اسٹل پکچرز کے لیے وہ آپ نے انڈیویجول فریمز کے اوپر اپلائی کرنا شروع کر دی. لیکن کیونکہ یہ ایک موونگ پکچر ہے اور اس کے اندر فریمز جو ہیں وہ چینج ہو رہے ہیں تو یہ فریمز ایبرپٹلی چینج نہیں ہوتے. یوزولی ایک فریم جو ہے وہ پریویس فریم کے مقابلے میں بہت تھوڑا چینج ہوتا ہے. تو اگر وہ ریڈنڈنسی جو کہ انٹر فریم ریڈنڈنسی ہوتی ہے اگر آپ اس کو کسی طرح سے ایکسپلائٹ کر سکیں تو آپ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ کمپریشن ریشیو اچیو کر سکتے ہیں، بجائے یہ کہ ہر انڈیویجول فریم کے اوپر جے پیگ اپلائی کریں اور سمپل کمپریشن یوز کرتے ہوئے آپ اس کو ٹرانسمٹ کر دیں. تو موونگ پکچر کے اندر ہم یہ انٹر فریم ریڈنڈنسی کو بھی ایکسپلائٹ کرتے ہیں. ایم پیگ کے اندر ہمارے پاس مختلف قسم کے فریم ٹائپس بھی ہیں. اس میں آپ کے پاس آئی فریم ہیں وچ آر کالڈ ایز انٹرا پکچر فریم، پھر آپ کے پاس پری فریمز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پریڈکٹڈ پکچر، اور اس کے بعد آپ کے پاس بی فریمز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں بائی ڈائریکشنل پریڈکٹڈ پکچر. اس چیز کو دیکھنے کے لیے آئیے ایک ڈائیگرام کی طرف ریفر کرتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ان پٹ اسٹریم میں بہت سارے فریمز آ رہے ہیں. ایم پیگ کمپریشن کے اندر سب سے پہلے ایک آئی فریمز ہیں وچ آر انڈیپینڈنٹ فریمز. اس کی بیسس کے اوپر آپ نے ایک فریم کمپوز کیا ایم پیگ کمپریشن میں. اس کے بعد آپ نے اگلا بی فریم کمپوز کیا، پھر بی فریم، پھر ایک پی فریم ہے، دین بی اینڈ آخر میں آپ نے دیکھا کہ ایک آئی فریم ہے. Now P frame is based on the previous I frame. However, B frame is based on the previous I frame and the subsequent P frame or I frame. یعنی B frame جو ہے وہ بائی ڈائریکشنلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے جبکہ P frame جو ہے وہ صرف previous I frame کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. اب اگر آپ ان فریمز کو بھیجیں گے نیٹ ورک کے اوپر تو یہ فریم اس وقت تک ڈیکوڈ نہیں ہو سکتے جبکہ ان کے جو ڈیپینڈنٹ فریمز ہیں جن کے اوپر یہ فریمز ڈیپینڈ کریں وہ بھی پہنچنا چاہیں. آئی فریم تو انڈیپینڈنٹ ہے، جب وہ ریسیور اینڈ کے اوپر پہنچے گا تو انڈیپینڈنٹلی ڈیکمپریس ہو جائے گا. لیکن بی فریم جو ہے وہ اس وقت تک ڈیکمپریس نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ اگلا پی فریم بھی نہ پہنچ جائے. تو جب ہم اس کو بھیجیں گے تو آئی فریم کے بعد یہ اگلا پی فریم بھیجیں گے. یہ پی فریم پچھلے آئی فریم کی موجودگی کی وجہ سے اسی وقت ڈیکمپریس ہو جائے گا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بی فریم بھیجا جائے گا اور اس کے بعد اگلا بی فریم بھیجا جائے گا. کیونکہ دو آئی اور پی فریم پہلے مل چکے ہیں تو یہ دونوں بی فریمز جو ہیں یہ ڈیکمپریس ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ آئی فریم بھیجیں گے، یہ جو بالکل آخر والا آئی فریم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگلے جو دو بی فریمز ہیں وہ اس وقت تک ڈیکمپریس نہیں ہو سکتے جب کہ یہ آخری آئی فریم نہ مل جائے. تو جو ہمارا سیکوینس ہوگا ٹرانسمیشن میں وہ یہ ہے. ایم پیگ کی جو افیکٹونیس ہے دیٹ از کوائٹ ہائی. ٹپیکلی ہم 90:1 ریشو کے حساب سے کمپریشن اچیو کر لیتے ہیں. آئی فریم کے اندر تو جے پیگ والی افیکٹونیس ہے جو کہ 30:1 ہے، لیکن پی اینڈ بی فریمز ہیں وہ اندر 3 to 5 ٹائمز اس کو افیکٹونیس پرووائڈ کرتے ہیں. ایم پیگ کے اندر ہم اپنے فریمز کو ایز کلیکشن آف میکرو بلاکس بھیجتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ کے پاس ایک جو امیج ہے اس کو آپ ملٹیپل لیئرز میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک لیئر کے اندر آپ کے جو ہے وہ لومیننس ہے اور دو کے اندر کلر ہے. مثلا وائی فریم ہے اور یو اور وی فریمز ہیں، ان کو آپ علیحدہ علیحدہ کمپریس کر کے بھیج دیتے ہیں. وائی کو 16x16 بٹ کے بلاک میں اور یو اور وی کو کیونکہ وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہیں ان کی اندر آپ کمپریشن زیادہ اچیو کرتے ہیں اور 8 یعنی 8x8 کے بلاک کے اندر اس کو بھیج دیتے ہیں. دی لاسٹ کمپریشن ٹیکنیک از فار دی آڈیو اینڈ دیٹ از MP3. MP3 از ایکچولی فار دی آڈیو کمپریشن اور اس میں ہم سی ڈی کوالٹی وائس جو ہے وہ اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیٹ از سیمپلڈ ایٹ دی 44.1 کلو ہرٹز. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً 1.41 میگا بٹس پر سیکنڈ کا جو ریٹ ہے ریکوائر کرتی ہے اور اس کے اندر آپ اگر ایرر کریکشن اور سنکرونائزیشن کا اوور ہیڈ بھی ڈال دیں تو تقریباً 4.32 میگا بٹ پر سیکنڈ کی بینڈ وڈتھ ریکوائرڈ ہے. دیٹ از کوائٹ امپاسبل. تو اب آپ اس کو کمپریس کرتے ہیں اور MP3 جو ہے وہ 128 کلو بٹ پر سیکنڈ کے اوپر ٹرانسمٹ کمپریشن کو لے آتے ہیں. اس کے اندر بھی آپ اس کو مختلف فریکوینسی بینڈ میں ڈیوائڈ کرتے ہیں اور پھر ہر سب بینڈ کو سیکوینس آف بلاکس میں ڈیوائڈ کر کے کمپریس کرتے ہیں. ہر ایک کے اوپر آپ نے DCT اپلائی کیا، پھر کوانٹائزیشن کی اور پھر آپ نے اس کے اوپر ہافمین کوڈنگ یوز کی. تو اس طرح سے آپ آڈیو کو کمپریس کر لیتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس آج ہم نے اپنے 7th چیپٹر کو کمپلیٹ کیا کیونکہ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ ہم اس چیپٹر کا صرف اوور ویو کریں گے، بہت زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے. ہم نے پریزنٹیشن فارمیٹنگ کی بات کی اور آخر میں
ڈیٹا کمپریشن کو اسٹڈی کیا. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر کے اندر ڈیٹا سیکیورٹی کا کانسیپٹ اور نیٹ ورک سیکیورٹی کو ڈسکس کریں گے. اب مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.